کارل مارکس اور جینی، عزم، استقلال اور لازوال محبت کی داستان۔ کارل مارکس ایک غیر معمولی قوت ارادی کے مالک اور بے حد مضبوط انسان تھے۔ وہ علم و تحقیق کے ایسے شیدائی تھے کہ روزانہ 17-18 گھنٹے مسلسل کام کرنے کے باوجود تھکن محسوس نہ کرتے تھے، لیکن مسلسل جلاوطنی کی زندگی، بے گھری اور مصائب کے نہ ختم ہونے والے سلسلے نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ مارکس کو 2 وقت کی روٹی کبھی سکون سے میسر نہ آئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے اصولوں پر کبھی آنچ نہ آنے دی۔ اس ظالمانہ اور انسان دشمن نظام کو بدل کر سوشلزم کا منصفانہ نظام قائم کرنے کا جو ولولہ ان کے سینے میں موجزن تھا، وہ کبھی دھیما نہ ہوا۔ مگر انسانی جسم کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ان جفاکشیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی صحت تیزی سے گرنے لگی۔ ایک دن برٹش میوزیم میں مطالعہ کے دوران مارکس بے ہوش ہو گئے اور ان کے سینے میں ایسا شدید درد اٹھا کہ سانس لینا بھی دوبھر ہو گیا۔ جینی، ایک وفاشیار رفیق حیات۔ اس تمام جدوجہد میں جینی مارکس، جو مارکس کی محبوب اور وفاشیار بیوی تھیں، ایک مضبوط چٹان کی طرح ان کے ساتھ کھڑی رہیں۔ شادی کے بعد اس جوڑے کو کبھی سکھ چین نصیب نہ ہوا، خاص طور پر لندن کی زندگی ان کے لیے مصیبتوں کا پہاڑ ثابت ہوئی۔ نہ آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ تھا اور نہ ہی کوئی مددگار، یہاں تک کہ ان کے مخلص دوست اینگلز بھی اس وقت پاس موجود نہ تھے جو ان کی دستگیری کرتے۔ اسی قسم پرسی کے عالم میں جب ان کے ہاں چوتھے بچے کی ولادت ہوئی تو اخراجات کا بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا۔ جب فلیٹ کا کرایہ ادا نہ ہو سکا تو مکان مالک نے انہیں بے رحمی سے گھر سے نکال دیا۔ اس دل خراش واقعے کا ذکر کرتے ہوئے جینی نے 30 مئی 1850 کو ایک خط میں لکھا: سرکاری ملازم آئے اور انہوں نے ہمارے بستر، چادریں، پہننے کے کپڑے، یہاں تک کہ میرے دودھ پیتے بچے کا پالنا اور بچیوں کی گڑیا تک اپنی تحویل میں لے لیں۔ میری بچیاں ایک کونے میں کھڑی آنسو بہاتی رہیں۔ پولیس نے ہمیں صرف 2 گھنٹے کی مہلت دی۔ مگر جینی کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ انہوں نے اسی خط میں آگے لکھا کہ وہ ان پریشانیوں سے گھبرا کر ہمت نہیں ہاریں گی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کی یہ کشمکش صرف ان کی ذات تک محدود نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد کے لیے ہے۔ انہیں دکھ تھا تو صرف اس بات کا کہ ان پریشانیوں نے مارکس کو ایسے وقت میں گھیرا ہے جب انہیں سکون اور اعتماد کی سخت ضرورت تھی۔ اصولوں پر سمجھوتا سے انکار۔ جینی کا بھائی ان دنوں جرمنی کا وزیر داخلہ تھا۔ اس نے جینی کو خط لکھا کہ وہ واپس آ جائے تاکہ وہ اس کی کفالت کر سکے، لیکن غیور جینی نے تاریخی جواب دیا: میں نے مارکس اور اس کے خیالات سے شادی کی ہے۔ جرمنی میں ہم دونوں کی کوئی گنجائش نہیں، مجھے ایسا جرمنی نہیں چاہیے۔ جدائی اور آخری آرام گاہ۔ وقت گزرتا گیا اور بالآخر جینی جگر کے کینسر میں مبتلا ہو کر دسمبر 1881 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ جینی کی وفات نے مارکس کی زندگی میں اندھیرا کر دیا اور ان کی رہی صحیح قوت مدافعت بھی چھین لی۔ 14 مارچ 1883 کو وہ عظیم انقلابی، جس نے دنیا کو خواب غفلت سے جگانے کا عہد کر رکھا تھا، اپنی کرسی پر آرام کرتے کرتے ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ مارکس کو ان کی وصیت کے مطابق جینی کے پہلو میں ہی دفن کیا گیا۔ جس وقت مارکس کا انتقال ہوا، ان کی ملکیت میں صرف وہی 2 گز زمین تھی جس میں وہ دفن ہوئے، لیکن آج دنیا بھر میں کروڑوں انسان ان کے انقلابی اصولوں کے پیروکار ہیں۔ ان کے جنازے پر اینگلز کے کہے ہوئے الفاظ آج بھی حقیقت بن کر گونجتے ہیں: مارکس کا نام سدا زندہ رہے گا اور اس کا کام بھی۔